بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہاڑ کی چوٹی پر ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید چرواہا تھا، کیونکہ پہاڑ کی اس چوٹی کے نیچے بھیڑ بکریوں کی صورت میں اس کا ایک خاصا بڑا ریوٹ چل رہا تھا۔ یہ اندلس کے جنوبی حصے البشارات کے کوہستانی سلسلے شلیئر کا سرسبز و شاداب اور خوبصورت ترین علاقہ تھا، جو پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اندلس میں اس سے زیادہ کوئی خوش منظر علاقہ نہ تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہیں بار بار وہاں موجود چھوٹے سے دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کے لیے بنی ہوئی خانقاہوں کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ پھر وہ بڑے مایوسانہ سے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا۔ شاید اسے بڑی بے چینی سے کسی کا انتظار تھا۔ یہاں کے مسلمان باشندے بڑے جنگجو اور دلیر تھے۔ کسی سے دب کر رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی آخری سلطنت کا غرناطہ سے خاتمہ ہو چکا تھا اور آخری مسلمان حکمران عبداللہ اندلس سے نکل کر افریقہ جا چکا تھا۔ اسپین کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر ظلم اور جبر کرتے ہوئے انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی کہ جب مسلمان اسپین پر حملہ آور ہوئے، یورپ والے انہیں مورس کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، تب اسپین کے حکمرانوں نے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا شروع کر دیا، اور جو لوگ عیسائی بنا لیے جاتے انہیں حقارتاً مارسکوز کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنا لیا جاتا تھا وہ کلیساؤں میں ضرور جاتے تھے، لیکن گھر آ کر دروازے بند کر کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اپنی جانوں اور اپنی ناموس کو بچانے کے لیے بظاہر انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، لیکن باطن میں وہ اپنے دین سے منسلک رہے۔ گو نصرانیوں اور ان کے حکمرانوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کلیساؤں میں جا کر شادی کرتے تھے، لیکن گھر جا کر بڑی رازداری کے ساتھ اسلامی رسومات کے مطابق اپنے نکاح کا بھی اہتمام کر لیتے تھے۔ البشارات کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان تھے، انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ہر صورت میں نصرانیت قبول کریں۔ صرف البشارات میں جو جنگجو قبائل بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی تک ان پابندیوں سے آزاد تھے، اور آئے دن البشارات کے مسلمان جنگجو قبائل اور ہسپانیہ کی نصرانی انتظامیہ کے درمیان جھڑپوں اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ وہ بدترین دور تھا کہ ہسپانیہ کے نصرانیوں نے مسلمانوں کو ہسپانیہ کی حکومت سے بالکل محروم کر دیا تھا، اور اب ہسپانیہ کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ سمندر کی پٹی کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے شمالی افریقہ کے ایک کافی بڑے مسلمان علاقے پر بھی قبضہ کر کے وہاں خاصا بڑا لشکر رکھ دیا تھا، جو نہ صرف اس علاقے کی حفاظت کرتا تھا بلکہ اس لشکر کی نگرانی میں وہاں راہبوں کی خانقاہیں اور کلیسا تعمیر کرنے کے بعد وہاں بھی نصرانیت کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ جہاں تک ہسپانیہ کے مسلمانوں کا تعلق تھا، وہ اب اپنے ماضی کی عظمتوں اور اپنے اسلاف کے وقار سے کٹ چکے تھے۔ اپنے حال سے وہ قطعی طور پر غیر مطمئن اور اپنے مستقبل میں تاریکی کے سوا کچھ محسوس نہ کرتے تھے۔ البشارات میں جو قبائل اپنی زندگی بحال رکھے ہوئے تھے، یہ اکثر و بیشتر ہسپانوی حکومت سے اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے برسر پیکار رہتے تھے۔ اندلس میں یہ مسلمانوں کے لیے انتہا درجے کا برا اور بدترین دور تھا۔ جبل شلیئر کی چوٹی کے اوپر جو چرواہا بیٹھا ہوا تھا، کچھ دیر ایسی ہی کیفیت میں پتھر پر بیٹھا رہا۔ اپنی پریشانی اور الجھن کا اظہار کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ بڑے زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے غصے اور خفگی کا اظہار کرتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کیا سوجھی کہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر وہ انتہائی مغموم انداز میں چوٹی سے نیچے بہتے دریائے فردیش کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ انتہائی دکھ اور کرب میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے غمگین اشعار گنگنانے لگا۔ اچانک اس کی محویت جاتی رہی۔ اس کی پشت کی جانب سے 2 انتہائی نوعمر اور نوخیز لڑکیاں گھوڑوں پر دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں۔ ایک سیاہ فام حبشی بھی گھوڑے پر سوار ان کی نگرانی کر رہا تھا، شاید وہ ان کا کوئی غلام تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر آ کر دونوں لڑکیوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا اور نیچے اتریں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سیاہ فام حبشی بھی اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں انتہا درجے کی خوبصورت اور پرجمال تھیں۔ دونوں شکل و شباہت میں ایک دوسرے سے کافی ملتی تھیں، لیکن چھوٹی لڑکی حسن و جاذبیت میں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ چھوٹی لڑکی چرواہے کے قریب گئی اور بڑے احترام سے اسے کہنے لگی،
چچا منذر بن زبیر، میں دیکھتی ہوں آپ خلاف معمول نیچے راہبوں کی خانقاہوں کی طرف بڑی بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ان نصرانی راہبوں کی خانقاہوں میں کوئی ہلچل مچنے والی ہے، کوئی انقلاب رونما ہونے والا ہے، یا آپ کو وہاں سے کوئی بہتری کی امید اور بھلائی کی تمنا ہے؟ لڑکی کے اس استفسار پر منذر بن زبیر بدک سا گیا تھا۔ اس نے سر کو جھٹک دیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کرنے لگا ہو، پھر وہ بات کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگا، معاذ بیٹی، میرا یوں دکھ اور افسوس بھرے انداز میں راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھنا کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے۔ میری بیٹی، میرا دکھ مجھے اکثر و بیشتر اپنی قوم کے ماضی کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے، اور میں ان وجوہات کی کھوج لگانے کی طرف مائل ہو جاتا ہوں جو ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بنے، اور جنہوں نے اسپین کے اندر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ لڑکی جس کا نام معاذ پکارا گیا تھا، منذر بن زبیر کے ان الفاظ پر اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی بہن کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہ تھی، اور ان کے قریب ڈھلی ہوئی عمر کا حبشی جو تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑا تھا، وہ ان سے بڑھ کر افسردہ ہو گیا تھا۔ پھر معاذ نام کی اس لڑکی نے منذر بن زبیر کو دوبارہ مخاطب کیا، آپ کے خیال میں اسپین میں ہماری اس قدر مضبوط اور مستحکم سلطنت کیسے ختم ہو گئی؟ جواب میں منذر بن زبیر کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، معاذ، یہ اپنوں کے دھوکے اور فریب کی داستان غم ہے۔ آنے والی مسلمان نسلوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ وہ مسلمان جو فاتح کی حیثیت سے اسپین میں داخل ہوئے تھے، اس وقت ان کے عقیدے کی بنیاد توحید پر تھی اور ان میں اتحاد تھا، پر ہائے ناکامی کہ بعد کے لوگوں نے احکامات خداوندی کو پس پشت ڈال کر اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے اصول کو فراموش کر کے آپس کی لڑائیوں اور جنگ کو اپنا شعار بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلم قوم کو اسپین کے اندر اپنی قیادت سے ہاتھ دھونا پڑا، اور مسلمان اس سرزمین سے پرنم آنکھوں سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منذر بن زبیر رکا، پھر پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اللہ کے مقرر کردہ اصول سب کے لیے یکساں ہیں، اور اس کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو لوگ آج اللہ کے فرمانبردار اور اطاعت شعار بننے ہیں، کل کو اگر وہی اس کے احکامات سے روگردانی اختیار کر لیں تو ہرگز ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرے تو اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ دکھ اور کرب میں تھوڑی دیر تک منذر بن زبیر کی گردن جھکی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر وہ ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اندوہناک انداز میں کہنے لگا، وہ قوم جو صدیوں تک ان سرزمینوں میں کامیابی سے حکومت کرتی رہی، لگتا ہے اب ان کی بچی کچی نسلوں کے مقدر میں قطرہ قطرہ بن کر گھلنا اور ذرہ ذرہ بن کر سلگنا ہی لکھا جا چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد چرواہا منذر بن زبیر رکا، لگتا تھا جیسے ظاہری طور پر وہ اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن باطنی طور پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پگھل رہا ہو، طوفانوں کی طرح امنڈتے اپنے آنسوؤں کو روک رہا ہو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ کربناک آواز میں کہنے لگا، آخر کب تک ہم البشارات کے بچے کچے مسلمان غلامی کے بھڑکتے بارود میں زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ منذر بن زبیر لمحہ بلمحہ ڈوبتی اور دکھ کو عیاں کرتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، ہائے، کب تک ہم لاوارث رہیں گے، کب تک؟ یہاں تک کہنے کے بعد چرواہا منذر بن زبیر خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر دور دور تک اداسیاں تھیں، آنکھوں میں نا امیدی کی ایسی کیفیت تھی جیسے منزل کے قریب کسی مسافر سے اس کا سارا اثاثہ چھین لیا گیا ہو۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے معاذ، اس کی بڑی بہن نابیل اور ان کا حبشی غلام بسیط تینوں ہی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر ان تینوں نے دیکھا منذر بن زبیر نیچے راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھتے ہوئے چونک پڑا۔ ان خانقاہوں میں سے ایک کے اندر سے دو راہب نکلے، ایک خوب جوان، دوسرا ابھی نوعمر لڑکا سا تھا، دونوں ہی ایک جیسا راہبانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ معاذ نے شاید منذر بن زبیر کی اس کیفیت کو بھانپ لیا، لہٰذا اپنی بڑی بہن کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بڑی بہن نابیل اور بسیط دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دور جا کر معاذ اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے اس کی بہن نابیل سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب میں معاذ نے پہلے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، اس کے بعد اسے دوسرا اشارہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ چٹان کی اوٹ میں بیٹھ جائے۔ اس پر نابیل اپنے گھوڑے سے اتر کر معاذ کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ بسیط بھی گھوڑے سے اتر گیا اور تینوں گھوڑوں کو وہ پکڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔
انہوں نے دیکھا کہ دونوں راہب بڑی تیزی سے کوہستانی سلسلے کے اوپر چرواہے منذر بن زبیر کے پاس آئے اور اس سے باری باری دونوں نے پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر وہ راہب جو بڑی عمر کا تھا وہ منذر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا دونوں قبیلوں کے سرداروں کو ہماری آمد سے مطلع کر دیا گیا ہے؟ اس پر ابن زبیر نے بڑی ہی عقیدت مندی سے باری باری دونوں راہبوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے بتایا، قحطانی قبائل کے سردار کا نام کعب بن عامر ہے اور عدنانی قبائل کے سردار کا نام سعد بن سلامہ ہے۔ دونوں کو آپ کی آمد سے مطلع کر دیا گیا ہے اور اس وقت ایک قلعہ نما حویلی میں دونوں سردار آپ کے منتظر ہوں گے۔ آپ تھوڑی دیر رکیں، میں آپ دونوں کے ساتھ دونوں سرداروں کے پاس جاؤں گا۔ میرا بیٹا قیصر بن منذر آنے والا ہوگا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہو لوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد قیصر بن منذر قریب آیا، تینوں سے سلام کیا۔ دونوں راہب خوشکن انداز میں اس سے ملے، پھر وہ منذر بن زبیر کے ساتھ ہو لیے۔ چٹان کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بڑی بہن نابیل بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ عجیب سے انداز میں نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ اس کے قریب آئی اور بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بہن، مجھے حالات کچھ تشویشناک دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو دو راہب اپنی خانقاہوں سے نکل کر منذر بن زبیر کے پاس آئے، پھر ابن زبیر کے بیٹے کے آنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہماری بستی کی طرف ہو لیے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کی خیر نہیں ہے۔ یہ راہب ضرور کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے اور پھر اسے پکڑوا کر راہبوں کی احتسابی عدالت سے اذیتناک سزا دلوائیں گے۔ آج کل ان کا یہی کام ہے اور یہ کام کرتے ہوئے سارے راہب خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میری بہن، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ ان راہبوں کی وجہ سے بستی میں کیا تبدیلی رونما ہونے والی ہے، یا وہ کون بدقسمت ہے جس پر یہ کوئی نیا الزام عائد کرتے ہیں۔ بڑی بہن نابیل نے چھوٹی بہن معاذ سے اتفاق کیا، دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئیں۔ ان کا حبشی غلام بسیط بھی گھوڑے پر سوار ہوا، پھر تینوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد منذر بن زبیر دونوں راہبوں کو لے کر قحطانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کی قلعہ نما حویلی کے سامنے نمودار ہوا۔ صدر دروازے کے قریب چند مسلح جوان کھڑے تھے۔ منذر بن زبیر نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا، کیا دونوں سردار اس وقت اندر ہی ہیں؟ جسے مخاطب کیا گیا تھا وہ بڑے غور سے ابن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بستی کا ایک شخص بیمار ہے، دونوں سردار اس کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، آپ سے متعلق وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو دو مہمان آئے ہیں انہیں مہمان خانے میں بٹھائیں، دونوں سردار جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ دونوں راہبوں کو لے کر منذر بن زبیر اندر داخل ہوا، دونوں کو مہمان خانے میں بٹھایا، پھر کہنے لگا، آپ دونوں ذرا بیٹھیں، میں دونوں سرداروں کا پتہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس قلعہ نما حویلی کے صدر دروازے پر موجود جو مسلح جوان کھڑے تھے، ابن زبیر ان کے قریب آ کھڑا ہوا اور ان سے سرداروں کے آنے کے متعلق پوچھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں سردار آتے دکھائی دیے۔ قریب آ کر دونوں خوشکن انداز میں منذر بن زبیر سے ملے، پھر کعب بن عامر نے رازدارانہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا، کیا جن دو مہمانوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں؟ ابن زبیر مسکرایا اور کہنے لگا، سردار، آپ کا اندازہ درست ہے، میں انہیں لے آیا ہوں اور اس وقت وہ مہمان خانے میں بیٹھے بڑی بے چینی سے آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ جواب میں کعب بن عامر نے چرواہے ابن زبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ، میں اور سعد بن سلامہ پسند کریں گے کہ پہلے تم ہمیں ان سے متعلق کچھ تفصیل کہو، اس کے بعد میں ان دونوں سے ملنا پسند کروں گا۔ دونوں سردار چرواہے کو لے کر حویلی کے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تب ابن عامر نے اسے مخاطب کیا، اب ان دونوں سے متعلق کچھ کہو تاکہ میں اور میرا بھائی سعد بن سلامہ جانیں کہ وہ کون ہیں اور کس حد تک ان پر اعتماد اور اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر منذر بن زبیر کہنے لگا، آپ دونوں سردار یہ تو جانتے ہیں کہ دریائے فردیش کے کنارے جو راہبوں کی خانقاہیں بنی ہیں ان میں موجود راہبوں میں سے بعض نصرانی نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور یہاں کے عیسائی راہب جس کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں عدالت میں پیش کرتے ہیں تو انہی خانقاہوں کے وہ راہب جو اصل میں مسلمان ہیں حرکت میں آتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں کو جنہیں اذیتناک سزاؤں کی طرف دھکیلا جا رہا ہوتا ہے چھڑا لیتے ہیں۔ اب جو جوان میرے ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک کا نام بطرش ہے جو دریائے فردیش کے کناروں کی خانقاہوں میں پہلے سے رہنے والا ہے، دوسرا ابھی نوجوان ہے لیکن بہت تیز اور ہوشیار ہے، نام اس کا حسن کرسو ہے، جو ہسپانیہ کا رہنے والا ہے لیکن ہسپانیوں کو چھوڑ کر خیر الدین باربروسا کے انتہائی اہم اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ گو نو عمر ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے،
تلوار کا دھنی ہے، بہترین ملاح اور عمدہ قسم کا تیراک ہے۔ چند ماہ پہلے جب غرناطہ کے مسلمانوں پر عام حملہ بول دیا گیا تھا اور مسلمانوں کی کتابوں کو جمع کر کے آگ لگا دی گئی تھی، تب یہ لوگ دردناک قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے غرناطہ سے بھاگ آئے۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے غرناطہ چھوڑا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کی ماں اور بہن اس سے بچھڑ گئیں۔ باپ اس کا پہلے ہی حملہ آوروں کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، صرف یہ اپنے دادا کو بچا کر البشارات کی طرف لا سکا۔ اس کا دادا، جس کا نام جابر بن مغیث ہے، وہ سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی ایک بستی میں جھونپڑی کے اندر رہتا ہے۔ یہ لڑکا، جس کا نام میں نے حسن کرسو بتایا ہے، اپنے دادا کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی بہو اور اس کی پوتی نہیں ملتی اس وقت تک وہ نہیں جائے گا۔ کچھ عرصے تک یہ اپنی ماں اور بہن کو یہاں تلاش کرتا رہا۔ جب اسے ناکامی ہوئی تو پھر دادا کو بتائے بغیر یہاں سے بھاگا اور خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں جا شامل ہوا۔ اب پھر اندلس کی سرزمین میں داخل ہوا۔ یہاں آ کر اس نے راہب کا بھیس بدلا اور راہب ہی کی بھیس میں یہ غرناطہ اور بہت سے دوسرے شہروں میں گھوم کر آیا ہے۔ دراصل اسے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن غرناطہ کے ایک نواحی کلیسا میں اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں، اسی بنا پر یہ یہاں آیا ہے۔ اپنے دادا سے ملا، اس کے بعد اس کلیسا میں گیا، لیکن وہاں اس کی ماں اور بہن نہیں تھیں، دوسری عیسائی عورتیں تھیں۔ لمحہ بھر کے لیے منذر بن زبیر رکا، اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھانے لگا۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ اس نوجوان کا اندلس میں بڑا احترام ہے اور اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے، جس کی ایک خاص وجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہسپانیہ کی نصرانی حکومت نے ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کا ایک خاصا بڑا حصہ بھی مسلمانوں سے چھین لیا ہے اور وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے۔ وہاں ان کا ایک سالار ہے، وہ بھی وہاں مسلمانوں پر مظالم روا رکھے ہوئے ہے۔ افریقہ میں اورلیوس نامی نصرانیوں کا ایک بڑا پشپ تھا جو سارے کلیساؤں کا نگران اعلیٰ تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام لسانکو تھا۔ اورلیوس کو کسی نے قتل کر دیا۔ کچھ ہی دن بعد اورلیوس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اورلیوس اور اس کا بیٹا چونکہ راہبانہ زندگی بسر کرتے رہے تھے، اس لیے عام لوگوں سے کم ہی ملتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے نام سے تو خوب واقف تھے لیکن چہروں سے پہچانتے نہ تھے۔ ان سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد اندلس میں حسن کرسو نام کے اس نوجوان نے اپنے آپ کو اورلیوس کا بیٹا لسان کو ہی ظاہر کیا ہے۔ وہ راہب جس کا نام اورلیوس تھا، چونکہ افریقہ کے علاوہ ہسپانیہ میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے جانا جاتا تھا، لہذا اس کے بیٹے کی بھی بڑی قدردانی کی گئی۔ ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد یہ مختلف کلیساؤں میں گیا، راہبوں کی خانقاہوں کا دورہ کیا، ہر جگہ اس کی بڑی عزت کی گئی۔ دوسرا راہب جو یہیں کا رہنے والا ہے، جس کا نام میں بطروش بتا چکا ہوں، یہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ بیچارہ جگہ جگہ قریہ قریہ گھوما لیکن اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہ کر سکا۔ اب اس کی بدبختی یہ کہ یہ نہ اپنے دادا سے مل سکتا ہے نہ اس کے پاس ٹھہر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دادا نے اس سے کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتا اپنی شکل اسے نہ دکھائے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈے بنا اس کے پاس گیا تو وہ لوہا گرم کر کے اسے داغ دے گا۔ اس بنا پر شاید وہ ایک دو روز مزید راہبوں کی خانقاہوں میں ہی قیام کرے گا، پھر افریقہ لوٹ جائے گا۔ یہ نوجوان جس کا نام میں حسن کرسو بتا چکا ہوں، دو مقاصد لے کر ہسپانیہ میں داخل ہوا تھا۔ پہلا یہ کہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش کرے، جس میں یہ ناکام رہا ہے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ترکوں اور بربروں کے جو جہاز یہاں سے کچھ مسلمانوں کو نکال کر لے گئے تھے، ان میں شاید اس کی ماں اور بہن بھی نکل گئی ہوں گی اور ان لوگوں کو ترکوں نے لے جا کر رومانیہ، بوسنیا اور بلغاریہ میں بسا دیا ہے۔ اب ماں اور بہن کو تلاش کرنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ جب تک انہیں تلاش نہیں کرتا تب تک دادا سے نہیں مل سکتا۔ دوسرا اہم کام جس کے لیے یہ ہسپانیہ میں داخل ہوا ہے، اس کی تفصیل وہ خود ہی آپ سے کہے گا۔ میرے خیال میں ہمیں اب ان دونوں کے پاس چلنا چاہیے۔ مغیرہ بن کعب اور سعد بن سلامہ دونوں نے ابن زبیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہمان خانے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت مہمان خانے میں بطروش اور حسن کرسو نام کا نوجوان، جس کا نام ایک راہب کی حیثیت سے لسانکو تھا، کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تینوں جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا استقبال کیا۔ کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب کعب بن عامر نے حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز،
تیری حیثیت تیری عمر کو دیکھتے ہوئے میرے بیٹے جیسی ہے، اس لیے کہ تیری ہی عمر کا میرا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام مغیرہ بن کعب ہے۔ تمہارے متعلق مجھے ابن زبیر تفصیل سے بتا چکا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ جب تم لوگوں نے غرناطہ چھوڑا تو تمہاری ماں اور بہن تم سے بچھڑ گئیں۔ دوسرا صدمہ اور دکھ مجھے یہ بھی ہے کہ تمہارے دادا نے اس وقت تک تم سے ملنے سے انکار کر دیا جب تک تم اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتے۔ تمہاری ذات کی تیسری جہت کی مجھے خوشی بھی ہے کہ تم غرناطہ سے نکلنے کے بعد اپنے دادا کے پاس نہیں ٹھہرے بلکہ اپنی زندگی کو متحرک کرنے کے لیے خیر الدین باربروسا سے جا ملے۔ میرے عزیز بیٹے، اس سلسلے میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک خیر الدین کا تعلق ہے، اس کا نام ہم نے ضرور سنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے کیا عزائم ہیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو ہمیں اس کے خاندانی پس منظر اور سمندر کے اندر اس کے عزائم کے متعلق آگاہ کرو۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا عزائم رکھتا ہے جس کے تحت وہ سمندر کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنے کا خواہش مند ہے؟ اگر تم کوئی تفصیل بتاؤ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک طرح کی تسلی بھی ہوگی کہ سمندر کے اندر مسلمانوں کی ایک قوت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سر ابھار رہی ہے۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کہنے لگا، ماضی میں ایک بحری قوت نے ہسپانیہ کے بے بس مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی جو یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور وہ ترک سلطان بایزید بلدرم کا امیر بحر کمال رئیس تھا۔ یہ کمال رئیس ہی تھا جس نے یہاں سے بہت سے بے گھر لوگوں کو نکالا۔ اس کے نکالے کچھ لوگ خوشحال افریقہ میں آباد ہو گئے اور کچھ بلغاریہ، رومانیہ اور بوسنیا میں آباد ہو گئے۔ بیٹے، تم چونکہ باربروسا کے ساتھ کام کر رہے ہو لہٰذا اس کے متعلق جاننا ہماری ضرورت ہے۔ ابن عامر جب تک بولتا رہا، حسن کرسو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب قحطانی سردار خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا، جیسا کہ میرے متعلق محترم ابن زبیر آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں، میں یقیناً دو مقاصد کے لیے اپنی پرانی سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ پہلا مقصد ماں اور بہن کو تلاش کرنا جس میں ناکام رہا ہوں۔ دوسرا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے جس میں میری ملت اور میری قوم کا سکون اور وقار ہے۔ دوسرے مقصد کے لیے یوں سمجھیں کہ میں خیر الدین باربروسا کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور اس موقع پر میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جنہیں یہاں کے حکمران، راہب، پادری اور ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس پنجم زبردستی عیسائی بنانے میں مصروف ہیں لیکن وہ مذہب تبدیل نہیں کرنا چاہتے اور پناہ کی تلاش میں ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں۔ اس سلسلے میں میرا یہ ساتھی راہب بطروش آپ سے رابطے میں رہے گا۔ اس کے ساتھ دریا فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہوں میں جو ساتھی رہتے ہیں الحمدللہ سب مسلمان ہیں، وہ آپ کے لیے کام کریں گے۔ جہاں جہاں مسلمان پھنسے ہوئے ہوں گے ان کی نشاندہی کریں گے اور انہیں البشارات لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ دونوں کا تعاون ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ یہاں سے نکلنے والے لوگ صرف چند ساعتیں آپ کی ان وادیوں میں قیام کریں گے، اس کے بعد انہیں ساحل سمندر پر جو مسلمان مچھیروں کی جھونپڑی نما بستیاں ہیں ان میں منتقل کر دیا جائے۔ وہاں سے ہم انہیں نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں آپ ہم سے ضرور تعاون کریں گے۔ حسن کرسو کے ان الفاظ کے جواب میں اس بار قحطانی سردار کعب بن عامر کے بجائے عدنانی سردار سعد بن سلامہ بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بیٹے، جس کام کے سلسلے میں تم ہم سے تعاون چاہتے ہو ہم پورا تعاون کریں گے، بلکہ جو لوگ اس طرف آئیں گے ان کی مالی مدد بھی کریں گے اور انہیں بڑی رازداری کے ساتھ ساحل پر مچھیروں کی بستیوں میں پہنچانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم دریائے فردیش کے اپنے مسلمان راہبوں سے بھی تعاون کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان عیسائی راہبوں کے بھیس میں بھی مسلم قوم کی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر اچانک وہ اداس اور افسردہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بھاری سی آواز میں دوبارہ کہنے لگا، بیٹا، ان علاقوں میں کبھی ہماری حکومت تھی اور ہمارے شہر، ہمارے قصبے خوبصورت مناظر کے صفحات جیسے تھے، لیکن اب ان سرزمینوں کے در و دیوار ہولناک خواب، باغ اور باغیچے علم خیز عذابوں کا منظر پیش کرتے ہیں، اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے لیے جاہل اور غلط حکمرانوں کا انتخاب کیا جو اپنی خواہشوں کی پیروی اور تکمیل میں ڈوبے رہے اور قوم سے محبت، صداقت، اتحاد نکال کر اس کی جگہ ندامتوں کا دھواں اور ہوس کی دھند بھرتے رہے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔
میرے عزیز، جب کسی قوم کے افراد کی انفرادی کوتاہیاں اجتماعی غلطیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو وہ قوم خداوند قدوس کے عذاب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی عذاب سے گزر چکے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی قوم کے دست و بازو میں بے نام اندھی تھکن ڈال دی، قوم کے افراد کے کامتے ہوئے ہاتھوں میں شکست کی راکھ بھر دی۔ اب جگہ جگہ عذابوں کی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں، جہاں مسلمانوں کو زبردستی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور جو مسلمان عیسائیت قبول کر لیتے ہیں انہیں بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور مزید بدبختی یہ کہ نصرانیت قبول کرنے کے بعد بھی وہ بیچارے محفوظ نہیں رہتے، اور ان میں جو دولت مند ہوتے ہیں راہب اپنی عدالتوں کے اندر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے، لہٰذا ان کے پاس جس قدر مال ہوتا ہے راہب ان سے چھین لیتے ہیں اور انہیں کلیساؤں کے عقوبت گاہوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ وہ سرزمین جہاں کبھی ہم حکمران تھے وہاں اب ماتمی ملبوس میں مائیں آنسو بہاتی ہیں، بیٹیاں پلکوں کی پگڈنڈی پر درد بھرے آنسو سجائے اپنے ماضی کو یاد کرتی ہیں، بڑے بڑے کاریگر دستے ہنر لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ ہر کوئی اس بات کی تمنا اور امید رکھتا ہے کہ تقدیر کے سفر میں کوئی مسلمان رہنما اٹھے اور قوم کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سعد بن سلامہ رکا، پھر وہ تقریباً روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، پر ہائے، ایسا کوئی انقلاب رونما نہیں ہو رہا، صرف البشارات کی یہ وادیاں ہیں جو پورے اندلس میں ابھی تک راہبوں کی اذیت ناکی سے بچی ہوئی ہیں، ورنہ پورے ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حالت درختوں سے جدا سوکھے پتوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سعد بن سلامہ رکا، پھر دوبارہ وہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اس وقت دنیا کے سامنے مسلمانوں کی دو بڑی حکومتیں ہیں، ایک ترکوں کی جس کا سلطان ان دنوں سلیم بن بایزید ہے، اور دوسری ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کی۔ یہاں کے مسلمان مسلمانوں کے حق میں نہیں، اگر مسلمانوں کی دو حکومتیں باہم اتفاق کر کے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو جبر و استبداد سے نجات دلانا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتی ہیں، بلکہ ان سرزمینوں میں اپنے ماضی کی عظمتوں کو بھی بحال کر سکتی ہیں۔ لیکن جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ شکن ہیں کہ ترکی کے سلطان سلیم اور ایران کے سلطان اسماعیل صفوی کے درمیان دشمنی اور عداوت دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہ خبریں صحیح ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور بدبختی کی ابتدا ہے۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر حسین بن کرسو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کعب بن عامر تم سے خیر الدین باربوسا کے متعلق تفصیل جاننے کے لیے کہہ چکا ہے، اب میں بھی تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم چونکہ باربروسا کے ایک سرکردہ ساتھی کی حیثیت سے گروہ میں شامل ہو چکے ہو، لہٰذا ہمیں اس کے متعلق بتاؤ۔